جو بندہ حق بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں، یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں چھپی کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا۔ آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے۔ کشتی بیچ سمندر پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا، لیکن آدمی ایسے اطمینان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی، وہ غصے سے چلا اٹھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا ہے؟ ہماری موت سر پر ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شہ رگ پر رکھ دی۔ بیوی ہنس پڑی اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے؟ خاوند نے پوچھا، کیا آپ ابھی موت سے خوفزدہ نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا؟ یہ سن کر بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر خاوند بولا، جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے، اور یہ طوفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اسے روک لے، چاہے تو ہماری کشتی ڈبو کر بھی ہمیں بچا لے۔ یاد رکھو، اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کیا کرتے تھے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں لگتا، نیت کو بھی لگتا ہے۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے اور یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجئے اور اپنے قلب و روح میں یہ بات پیوست کر لیجئے کہ زندگی و موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکے گی اور نہ ہی دبا سکے گی اور نہ خرید سکے گی، پھر کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ جس دن آپ اپنے جذبات یا فیلنگز کو اپنے کنٹرول میں کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اپنے ذات کے رنگوں کو کبھی بھی اکھڑنے مت دیں۔ لوگ چونا لگانے میں دیر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ساری دیواریں چھوڑ کر صرف آپ کو ہی چونا لگاتے ہیں۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ آپ کا واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا سٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈز تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوانے کا سبب بنیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ آپ زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے ہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے، وہی آپ کا بت ہے۔ اگر کوالیفیکیشن آپ کو اپنے اعمال اور عادات کی بجائے منہ سے بتانی پڑے تو اس کا فائدہ میری نظر میں صفر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔